دوستو، جہاں سقوط ڈھاکہ کے 50 سال مکمل ہونے کے ہیں اور بنگلہ دیش کو بنے ہوئے بھی 50 سال ہو چکے ہیں، 1971 کی پاکستان انڈیا جنگ میں جب پاکستانی آبدوز ہنگور نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی، اسے دنیا بھلا نہیں سکے گی کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ 9 دسمبر 1971 کی رات تقریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ انڈین نیوی کے 45 سالہ کپتان مہندرا ناتھ ملا اپنے جنگی بحری جہاز INS کھکری میں ریاست گجرات کے قریب دیو ہیڈ کے ساحلی علاقے میں ایک پاکستانی آبدوز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تلاش میں ان کے ساتھ INS کرپان نامی فریگٹ جنگی جہاز بھی شامل تھا۔ کیپٹن ملا اس بات سے بے خبر تھے کہ جس آبدوز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر گھات لگائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا سامنا ہونے والا تھا۔ یہ پاکستان نیوی کی ڈیفنی کلاس آبدوز PNS ہنگور تھی، جسے 36 سالہ احمد تسنیم کمان کر رہے تھے۔ اس لمحے شاید دونوں کپتان ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہنگور نے INS کھکری کا نشانہ لیا اور وہ ٹھیک بیٹھ گیا تو جہاز چند ہی منٹوں میں 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جب جہاز ڈوب رہا تھا تو اس کے کیپٹن مہندرا ناتھ ملا نے اپنی جان بچانے کی بجائے پہلے بچے ہوئے ساتھیوں کو کشتیوں میں بٹھایا اور جہاز سے دور کیا اور ان کو کہا، گڈ بائے میرے دوستو، میں اس جہاز کے ساتھ ہی ڈوبنا پسند کروں گا۔ اور برسوں سے جو ایک روایت چلتی آ رہی تھی کہ بحری جہاز جب ڈوبتا ہے تو اس کا کیپٹن اس کو چھوڑتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، تو مہندرا ناتھ نے بھی اپنی جان دے کر اپنے جہاز کے ساتھ ہی اپنے آپ کو امر کر لیا۔ آئیے بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ 1963 میں لیفٹیننٹ احمد نسیم صدر ایوب کے ADC تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ پاکستان کو امریکہ سے پہلی آبدوز ملنے والی ہے۔ وہ اس سے پہلے برطانیہ کے شہر ڈارٹموتھ میں ٹریننگ کے دوران ایک آبدوز کو دیکھ کر اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کے پاس کوئی آبدوز نہیں تھی۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا پاکستان کو ایک آبدوز ملنے والی ہے تو وہ صدر ایوب کے ملٹری سیکرٹری کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے نیوی کی آبدوز سروس میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت لیفٹیننٹ احمد تسنیم کی بطور ADC 1 سال کے لیے مزید تعیناتی ہو چکی تھی۔ صدر ایوب خان کے ملٹری سیکرٹری کی جانب سے جواب ملا کہ سر آپ خود صدر سے بات کریں۔ پھر لیفٹیننٹ احمد تسنیم نے انتظار کیا اور جب صدر ایوب کو اچھے موڈ میں پایا اور ان سے بات کی اور درخواست کی، کہا سر مجھے بہت شوق ہے اور اب ایک آبدوز ابھی آ رہی ہے تو مجھے اجازت دیں میں سب میرین سروس جوائن کروں۔ صدر ایوب نے جب لیفٹیننٹ احمد تسنیم کا جوش اور جذبہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم پروفیشنل آفیسر ہو، یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، جاؤ اپنی سروس جوائن کر لو۔ یہ آبدوز غازی تھی جس کے پہلے عملے میں احمد تسنیم بھی شامل ہوئے اور بعد میں 1965 کی جنگ میں غازی کے سیکنڈ ان کمانڈ رہے۔ سن 1971 کی جنگ سے پہلے انہیں فرانس سے حاصل کردہ 3 نئی ڈیفنی کلاس آبدوزوں میں سے ایک ہنگور، جس کا مطلب ہے شارک، اس کی کمان مل گئی۔ نومبر 1971 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے آثار واضح ہو چکے تھے۔ ایسے میں پاکستان نیوی نے غازی سمیت تمام آبدوزوں کو جنگ سے پہلے ہی ممکنہ ٹارگٹ پر روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور احمد تسنیم جو کہ اس وقت ہنگور کی کمانڈ کر رہے تھے، انہیں بمبئی کا ساحلی علاقہ دیا گیا۔ یہ علاقہ ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اگست کے مہینے میں ایک مشق کے دوران یہاں پیٹرولنگ کر چکے تھے، اور اس مشق کا مقصد یہی تھا انٹیلیجنس حاصل کی جائے اور یہ جانچا جائے کہ انڈیا کے بحری جہاز کس طرح پیٹرولنگ کرتے ہیں، وہاں پر پانی کی کیفیت کیسی ہے۔ احمد تسنیم کے مطابق اس مشق کے دوران انہیں 3-4 ایسی معلومات حاصل ہوئیں جن کا بعد میں بہت فائدہ ہوا،
کیونکہ انہوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ ممبئی کے قریب کس جگہ پر ریڈار لگے ہوئے ہیں، کس جگہ پر پانی کی گہرائی کتنی ہے اور کیسے ریڈار سے بچا جا سکتا ہے۔ کمانڈر احمد نسیم جو کہ ہنگور کی کمان کر رہے تھے، انہیں 4 دسمبر کو وہ پیغام موصول ہوا جس کا وہ اب تک انتظار کر رہے تھے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور انہیں انڈین نیوی کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دی جا چکی تھی۔ اس وقت ہنگور آبدوز ممبئی کے قریب پہنچ چکی تھی اور کمانڈر احمد تسنیم کی ڈائریکشن کے مطابق کوئی کمیونیکیشن نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ اگر وہ کمیونیکیشن کرتے یا کوئی سگنل دیتے تو شاید انڈین نیوی کو ان کی پوزیشن معلوم ہو جاتی۔ سب میرین ہنگور ممبئی کے علاقے میں پٹرولنگ کر رہی تھی، لیکن ابھی انہیں بحری جہاز کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن احمد تسنیم کو یہ یقین تھا کہ انڈین بحریہ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی آبدوز وہاں موجود ہے، اس لیے انڈین نیوی کے جہاز اس علاقے میں نہیں آ رہے تھے۔ کیپٹن احمد نسیم نے یہ صورتحال جانچ کر اپنا علاقہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور نیول ہیڈ کوارٹر کو کہا کہ مجھے مزید شمال میں جانے کی اجازت دی جائے، اور 7 یا 8 دسمبر کو ہنگور ممبئی کے شمال میں انڈیا کی گجرات ریاست کے دیو ہٹ کے علاقے میں پہنچ گئی۔ انڈین آرمی کے ریٹائرڈ میجر جنرل این کورڈوزو بھی کہتے ہیں کہ انہیں بھی 5 دسمبر کو معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان کی ایک آبدوز ان کے دیو ہیڈ سے تقریباً 16 ناٹیکل میل دور پر موجود ہے، جس کے بعد انڈین نیول ہیڈ کوارٹر نے اس آبدوز کی تلاش کے لیے 3 جہازوں پر مشتمل خصوصی ٹیم کی تشکیل دے دی تھی، جس کی کمان کیپٹن مہندرا ناتھ جو کہ انڈین شپ کھکری کی کمان کر رہے تھے ان کو سونپی گئی تھی، اور انڈین جہاز جو اس مشن میں آبدوز ہنگور کو ڈھونڈنے نکلے تھے اس میں انڈین شپ کھکری، انڈین شپ کرپان اور انڈین شپ کتھر شامل تھے۔ انڈیا کے دونوں جہاز کھکری اور کرپان تیز رفتار تھے اور اینٹی سب میرین صلاحیت رکھتے تھے، یعنی کہ وہ سب مرین کو ڈھونڈ کر اسے تباہ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، اور کھکری اور کرپان کے جہازوں کی کمان یہ بھی جانتی تھی کہ پاکستانی آبدوز کس قسم کی ہے اور وہ کتنی گہرائی تک بآسانی آ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ گہرے پانی میں جانے کی بجائے ساحل کے قریب رہ کر ہی آبدوز کو تلاش کرنا مناسب سمجھا۔ تو دوسری طرف پاکستان نیوی سب مرین ہنگور کے کپتان احمد تسنیم بھی اب دونوں جہازوں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن ٹارپیڈو فائر کرنے کے لیے انہیں جہازوں کے نزدیک جانا پڑتا تھا۔ احمد تسنیم نے جلد ہی بانپ لیا کہ انڈین نیوی کے جنگی بحری جہازوں کا سرچ پیٹرن ایک مخصوص طریقے میں تھا جسے وہ بھی جانتے تھے، اور اب ان کے لیے اپنی حکمت عملی بنانا کچھ آسان ہو گیا تھا۔ اور پاکستانی آبدوز کے کمانڈر کپتان احمد تسنیم کو ایک اور فیصلہ کرنا تھا۔ انڈین جہازوں کا سرچ پیٹرن معلوم ہونے کے بعد ہنگور کی ٹیم ارادہ کر چکی تھی کہ انڈین جہازوں سے محفوظ فاصلہ رکھتے ہوئے کسی ایک جگہ پوزیشن بنا لی جائے جہاں سے پیٹرن کے مطابق انڈین جہاز گزریں اور تب ان پر فائر کیا جائے۔ یوں ہی انڈین جہاز کرپان پاکستانی نیوی سب مرین ہنگور کی رینج میں آیا تو کمانڈنگ افیسر احمد تسنیم نے آرڈر دیا کہ ٹارپیڈو کو فائر کیا جائے اور آئی این ایس کرپان کو ہٹ کیا جائے۔ پھر ٹارپیڈو کو فائر کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے آئی این ایس کرپان بچ گیا۔ نشانہ تو خطا ہوا ہی، اس کے ساتھ ساتھ انڈین شپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہنگور یا پاکستانی کوئی سب مرین ادھر موجود ہے۔ پاکستانی نیوی افیسر عبید اللہ خان، ٹارپیڈو افیسر وسیم خان، لیفٹیننٹ فصیح بخاری شامل تھے۔ ان سے مشورے کے بعد چند ہی منٹ میں ایک اور غیر متوقع فیصلہ لے لیا۔ اسی اسنا میں انڈین جہاز آئی این ایس کھکری جس کی کمانڈ کیپٹن ملا کر رہے تھے وہ پاکستان نیوی سب مرین ہنگور کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کمانڈنگ افسر احمد تسنیم نے اپنی آبدوز کو تیزی سے موڑا اور اس کے بعد ایسا کر کے آئی این ایس کھکری پر ٹارپیڈو فائر کر دیا، اور پھر
पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगूर से फायर हुआ टारपेडो इंडियन शिप खकरी के वस्त में जा लगा, जो जहाज के मैगजीन के नीचे फटा, जहां एमुनिशन यानी कि असला स्टोर किया जाता है। इंडियन शिप खकरी के मैगजीन में तकरीबन 60 टन एमुनिशन मौजूद था। जहाज को टारपेडो लगते ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि आबदोज हंगोर खुद भी हिल गई और उन्हें इस बात की तस्दीक हो गई कि इंडियन जहाज तबाह हो गया। और उस धमाके की आवाज़ पाकिस्तानी नेवी सबमरीन हंगोर ने ऑडियो की शक्ल में रिकॉर्ड भी की और फिर 2 मिनट के अंदर ही जहाज ब्रेक होकर या टूट कर डूब गया। उस वक्त 9 दिसंबर 1971 की रात और 8:45 का वक्त था। दोस्तों, ये भी बताता चलूं, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहला ऐसा वाक़या था जब समुद्री जंग के दौरान एक आबदोज ने किसी जंगी बहरी जहाज को तबाह किया। इंडियन जहाज पर धमाका होने से पहले इंडियन जहाज का कुछ अमला रोजाना की तरह खबरें सुनने इकट्ठा हुआ था और वो रेडियो सुन रहे थे, आकाशवाणी। उस वक्त उस जहाज के कैप्टन मुल्ला अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। धमाके की शिद्दत से वो गिरे और उनके सर से खून गिरना शुरू हो गया। धमाके के बाद जहां जहाज की निचली सतह पर मौजूद अमला फौरन हलाक हो गया, वहीं जहाज के ऊपर मौजूद अमले के पास चंद ही मिनट थे कि जिसमें उन्हें अपनी जान बचानी थी। लेकिन कैप्टन महेंद्र नाथ ने बड़े इत्मीनान से जहाज के बाकी अमले को जान बचाने और समुद्र में लाइफ बोट के जरिए उतरने में मदद दी। उनके अफसरान ने जब उन्हें एक कश्ती में उतरने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। जहाज के एक अफसर ने कैप्टन महेंद्र मुल्ला को कहा कि ये लाइफ जैकेट आप ले लें, तो उन्होंने एक दफा फिर उन्हें इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो। इंडियन शिप खकरी के अमले ने आखिरी बार कैप्टन महेंद्र मुल्ला को डूबते जहाज के डेक पर अपना आखिरी सिगरेट सुलगाए इत्मीनान से बैठे देखा। कैप्टन महेंद्र मुल्ला ने अपने डूबते जहाज के साथ डूबने का फैसला क्यों किया, उस सवाल के जवाब में बहरी जंग के उस पुरानी रवायत का हवाला दिया जाता है जिसमें किसी भी डूब जाने वाले जहाज का कप्तान अपने जहाज के साथ ही पानी की गहराइयों में चला जाता था। लेकिन ये एक ऐसी रवायत थी जो काफी अरसे से खत्म हो चुकी थी। मगर जबकि बाद में कैप्टन महेंद्र मुल्ला की वाइफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके शोहर जानते थे कि अभी भी जहाज के निचले हिस्से में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो अपनी जान बचाएं। पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगोर के कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल अहमद तस्लीम अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके मुखालिफ कप्तान महेंद्र नाथ ने एक ऐसी रवायत पर अमल करने का फैसला किया जिसका रिवाज खत्म हो चुका था और उन पर लाजम नहीं था कि वो ऐसा करते। ऐसे अमल के लिए बहुत बहादुरी और बहुत कुत्ते इरादी दरकार होती है। और अहमद तस्लीम कहते हैं कि महेंद्र ने बहुत बहादुरी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जिसका वो उनका एहतराम करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगूर को देखना चाहते हैं तो आपको कराची का सफर करना पड़ेगा। कराची में शारा फैसल पर जो रास्ता नेशनल स्टेडियम रोड को जाता है उसके ऊपर पाकिस्तान नेवी का म्यूजियम है और उसके अंदर पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगूर को रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, हमारा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत और प्यार जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।